شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے بعد جو 3 بار یہ سورت پڑھتا ہے قیامت تک رزق ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے مانگ تجھے اور دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد جو 3 بار یہ سورت پڑھتا ہے قیامت تک رزق ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے مانگ تجھے اور دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ سورت پڑھو گے اللہ کہے گا میں نے تو رزق دینے کا فیصلہ کر دیا۔ یہ چھوٹی سی سورت ہے لیکن وہ سورت ہے جو اللہ کو فوراً راضی کر دیتی ہے، اللہ کو خوش کر دیتی ہے۔ اس سورت کی برکت سے اللہ اس بندے کے گھر سے رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ اس سورت پڑھنے سے محتاجی کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ جو یہ سورت مسلسل فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے اور بلا ناگا پڑھتا ہے وہ رزق کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبادت ہو، وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تمرینات عبادتیں انہیں ارکان اسلام بھی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی امارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز فجر فرض اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں قرآن کریم کی ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعید موجود ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقت نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت نیند کی آغوش میں محواس تراحت ہوتی اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا اثر مشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس و شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے اللہ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرات و تلاوت قرآن کی اہمیت جاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا فجر کا قرآن بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس و مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے، یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر بغور پڑھا یا سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیض و برکات مشتقل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ احادیث نبوی سے بھی نماز کی اہمیت اور فضیلت نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعات سنت دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب شمال و جنوب کا کرہ ارضی نہیں بلکہ دنیا سے مراد یہ ہے کہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت و ثروت اور حکومت و سلطنت مراد ہے۔ سوچئے جب فجر کی 2 رکعات سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے ماند ہیں تو پھر فجر کے فرض کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔
ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کے عدم ادائیگی کے پیش منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم و فروانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ اللہ کی تمام نعمتوں، برکتوں اور رزق کے دریات نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ بقیہ 4 نمازوں میں بھی خیر و برکت نماز فجر کی ادائیگی ہی سے مشروط ہے، اس لیے کہ خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی ہی سے ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں تمام اہل خانہ کی نماز فجر کی ادائیگی کے حوالے سے اپنا اور اپنے گھروں کا جائزہ لینے اور محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التحریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ یاد رکھیے نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمانوں کو خبیث اور منافق قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے آگ لگا کر جلا دوں۔ ناظرین، آج کا وظیفہ سورۃ الکوثر کا بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ آپ اس سورت کو لازمی پڑھیں، چھوٹی سی سورت روزانہ 3 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کے گھر سے رزق کی تنگی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ قیامت تک اس گھر سے رزق ختم نہیں ہوتا جو یہ سورت پڑھتا ہے۔ کائنات کے خزانوں اور ان کی چابیوں کے تنہا مالک بھی پوری مخلوق کے وحدہ لا شریک رزاق اپنی مشیت سے بلا شرکت غیر مخلوق کے رزق میں وسعت اور تنگی کا اختیار رکھنے والے رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو قرآن پاک کی شکل میں بہترین، نہایت زوردار، مؤثر اور مفید ہتھیار عطا فرمایا ہے کہ وہ اس کے ذریعے اپنی حاجات پوری کرائیں اور ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ ہو جائیں۔ انبیاء سابقین علیہم السلام ہمیشہ سے اس ہتھیار سے فیض یاب ہوتے اور طلب رزق کے لیے قرآن پاک کی تلاوت اور آیات سے مستفید ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ بھی یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لیے رزق متعین کر دیا ہے، چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، پس آسمان و زمین کے رب کی قسم یہ یقیناً حق ہے اس بات کی طرح جیسے تم بولتے ہو، لیکن رزق کی تقسیم کی اللہ تعالیٰ نے مختلف معیار بنائے ہیں۔ کسی کو بڑی آسانی سے اس کا رزق حاصل ہو جاتا ہے تو کوئی محنت و مشقت کی چکی میں پیس کر اپنا رزق پاتا ہے۔ غرض رزق حاصل کرنے کے مختلف طریقہ کار ہیں، کوئی سہل ہیں اور کوئی انتہائی شاق، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تلاش رزق کا حکم فرمایا ہے۔ اس کے لیے اسباب و عوامل بنائے جنہیں اختیار کر کے انسان اپنے حصے کا رزق پاتا ہے، چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں وہی پائے گا جو محنت کرے گا۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر آسمان سے دسترخوان کے نزول کا انتظار کرنے والوں کو سوائے حرمان نصیبی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ حلال رزق کا متلاشی حق تعالیٰ کا بڑا محبوب ہوتا ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص رسی سے لکڑیوں کا بوجھ باندھ کر اپنی پیٹھ پر جنگل سے اٹھا لائے پھر انہیں بازار میں بیچ کر اپنا رزق حاصل کرے تو وہ شخص سے بہتر ہے جو کسی کے پاس آ کر سوال کرے، پھر جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اسے دے یا نہ دے۔ حاصل یہ ہے کہ سچے دل سے حلال و طیب رزق کی جستجو کرنے والے کو کبھی محرومیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، مگر بعض اوقات کچھ ایسے اسباب و عوامل پیدا ہوتے ہیں جس کی بنا پر ہمارے رزق میں تنگی پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ بھی من جانب اللہ ایک آزمائش ہی ہوتی ہے۔ معاصی اور ذنوب ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان دونوں جہانوں کی بھلائی اور خیر سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے،
اور وہ بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ اس آیات میں اس بات کی طرف صاف اشارہ ملتا ہے کہ انسان کو تنگی یا رزق کی مصیبت اور ان کے کرتوت کی بنا پر لاحق ہوتی ہے، یعنی انسان جب معاصی اور منکرات میں ملوث ہوتا ہے تو من جانب اللہ مختلف قسم کی مصیبتیں دار آتی ہیں۔ چنانچہ تنگی یا رزق کی مصیبت بھی اسی وجہ سے آتی ہے۔ البتہ انسان جب توبہ استغفار کرتا ہے تو پھر رزق کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے میری قوم، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت بھی مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ اس آیات کریمہ کی تفسیر میں علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ کثرت استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی پیدا فرما دیتے ہیں اور قحط سالی دور فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کا خاص اہتمام کریں۔ رزق کے حصول کے لیے اسباب جس قدر ضروری ہیں، اسی قدر اللہ کی ذات پر بھروسہ اور امید بھی ضروری ہے، کیونکہ رزق دینے والی ذات تو فقط اللہ کی ہے۔ لہٰذا انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا گمان رکھے گا، اللہ پاک اس کے ساتھ ویسا ہی فرمائیں گے۔ اگر انسان اللہ کے ذات سے رزق کی امید رکھے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراخی پیدا فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ترجمہ، اگر تم اللہ پر ویسے بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں ایسے رزق دیا جائے جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ انسان اگر صاف ظاہری اسباب کو اپنا کر تلاش رزق کے لیے جد و جہد کرے اور اللہ کی ذات پر امید و توکل نہ کرے تو اس کے رزق میں تنگی پیدا کر دی جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان اسباب ظاہر کے ساتھ ساتھ اللہ پر کامل توکل بھی کرے تو اسے اس طرح رزق دیا جاتا ہے جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے، یعنی پرندے صبح و صبر خالی پیٹ محض اللہ کی ذات پر پر امید کرتے ہوئے تلاش رزق کے لیے نکلتے ہیں، اور جب واپس لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کہو اللہم ارزقنی تو اللہ کہے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس پر فاقے کے حالات دیکھے تو وہ جنگل کی طرف نکل گیا۔ یہ دیکھ کر کہ اس کی بیوی چکی کی طرف بڑھی اور اسے لا کر رکھا تنور کو دھکایا اور کہنے لگی، اللہم ارزقنا، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما۔ اس نے دیکھا تو اچانک پیالہ بھرا ہوا تھا، پھر وہ تنور کے پاس گئی، وہ بھی بھرا ہوا تھا۔ اتنے میں اس کا شوہر واپس آ گیا اور کہنے لگا، میرے بعد تمہیں کچھ حاصل ہوا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا، ہاں ہمارے رب کی طرف سے۔ چنانچہ وہ اٹھ کر چکی کے پاس گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ ذکر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ چکی کا پات نہ اٹھاتا تو وہ قیامت تک گھومتی رہتی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا لانے کے لیے ایک آدمی کو اپنی ازواج کے پاس بھیجا، لیکن ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی کھانا نہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، بے شک تیرے سوا اس کا کوئی مالک نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھونی ہوئی بکری کا تحفہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے اور ہم رحمت کے انتظار کر رہے ہیں۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کہا کروں؟ اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے کو نکال کر باقی 4 انگلیوں کو بند کر کے فرمایا، یہ چیزیں تمہاری دنیا اور آخرت کو جمع کرنے والی ہیں۔ محترم ناظرین، حاتم طائی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ غیر معمولی شجاعت اور سخاوت کی وجہ سے ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ایک دفعہ حاتم طائی نے کہا کہ میں نے زندگی میں کئی علوم حاصل کیے، مگر آخر میں 4 باتوں پر میں ٹھہر گیا، مطلب میرے سارے علوم کا خلاصہ 4 باتوں میں پنہاں تھا۔ میں نے انہیں اختیار کر لیا اور مطمئن ہو گیا۔ پہلا علم جو میں نے حاصل کیا وہ یہ تھا کہ جو رزق میرے نصیب میں لکھا ہے نہ تو مجھ سے وہ کوئی چھین سکتا ہے نہ ہی کوئی اس میں کمی کر سکتا ہے، اس لیے رزق کے معاملے میں میں بے فکر ہو گیا۔ دوسرے علم کے بارے میں اس نے بتاتے ہوئے کہا کہ زندگی میں جو حق یعنی ذمہ داری اللہ رب العزت نے مجھے دی ہے وہ مجھے ہی ادا کرنی ہے، بس پھر میں اس کے کاموں میں لگ گیا، یعنی جو نیکی کا حکم مجھے عطا کیا گیا میں اس میں مشغول ہو گیا۔
حاتم طائی نے اپنے تیسرے علم کے بارے میں بتایا ہے کہ ایک چیز جو مجھے ہر وقت دیکھتی ہے، ڈھونڈتی ہے، وہ میرے تعاقب میں رہتی ہے، وہ ہے موت۔ میں اس سے بھاگ نہیں سکتا، اس نے آنا ہے، وہ آئے گی، اس لیے میں نے اس سے سمجھوتا کر لیا۔ چوتھا اور آخری علم جو میں نے حاصل کیا وہ یہ ہے کہ میں جان گیا ہوں کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، میرے ہر کام سے باخبر ہے، لہٰذا اس خوف سے میں نے برے کام چھوڑ دیے اور گناہوں سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ حاتم طائی کے بتائے ہوئے ان 4 علوم کو پڑھ کر یہ سبق ملتا ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ یہ 4 علوم ہماری زندگی کے لیے ایک اصول اور ایسی مشل راہ ہیں کہ جن لوگوں نے انہیں اپنا لیا ان کے لیے زندگی اتنی آسان اور مطمئن ہو جائے گی جن کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اصل میں قرآن مجید فرقان حمید میں احادیث مبارکہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات میں، صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ تعالی اجمعین کے اعمال میں، بزرگان دین کے واقعات میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستوں میں ایک مکمل اور کامیابی زندگی گزارنے کی تمام اصول و ضوابط ہمیں صاف دکھائی دیتے ہیں، مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم زندگی گزارنے کے طریقوں کو دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں تلاش کرتے ہیں اور جب وہ میسر نہیں ہوتی تو گلہ شکوہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں، اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے، ساتھ ہی ساتھ رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ چنانچہ ایک وہ تصویر جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور رزق کی تنگی کے بارے میں بتاتے ہوئے عرض کی، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ نماز فجر کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھ لیا کرو، دنیا تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے اور پھر کچھ دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں؟ اور وہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانہ اقدس میں 2 بھائی تھے، ایک بارگاہ نبوی میں حاضر رہتا تھا اور دوسرا کام کاج کرتا تھا۔ کام کرنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کے کام نہ کرنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید تجھے اس کی برکت سے ہی رزق دیا جا رہا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بھائی کی شکایت کرتے ہوئے کہا، اس نے سارا بوجھ مجھ پر ڈال دیا ہے، اسے میری مدد کرنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھائی کی کفالت کرنے پر صبر و ہمت کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کچھ تو کما کر اپنے بھائی پر خرچ کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ تجھے اس کی برکت سے دیا جاتا ہو۔ حدیث مذکور اس بات پر واضح دلیل ہے کہ فقراء بالخصوص اپنے قریبی رشتہ داروں کی کفالت کرنا رزق میں برکت کا بہترین ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے یہ میں آج کے وظیفے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ وظیفے کو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اگر اب تک آپ نے وظیفے کو کاٹ کر یا ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا ہے تو برائے مہربانی اب آپ توجہ سے سنیے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ سورت پڑھنے والا انشاءاللہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے تمام اسباب کو حل کر دے گا۔ اللہ والو، سب سے پہلے آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جب بھی اپنے لیے دعا کریں یا کسی بھی وظیفے کا اہتمام کر رہے ہیں تو درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے
پہلے استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھنی ہے، اور 3 بار آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین صورت ہے، اور اس صورت اور اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال کر دے گا اور آپ کے رزق میں فراوانی عطا کرے گا۔ انشاءاللہ آخر میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کر دعا کرنی ہے، اے اللہ تیرے لیے ہی سب قسم کی تعریفیں ہیں، اے اللہ جو تو پھیلا دے اسے کوئی سمیٹنے والا نہیں، جو تو دور کر دے اسے کوئی نزدیک کرنے والا نہیں، جسے تو نزدیک کر دے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، جس سے تو روکے اس سے کوئی روک دینے والا نہیں، اور جسے تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اے اللہ ہم پر اپنی برکات، اپنی رحمت، اپنے فضل اور اپنے رزق کو پھیلا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو ہمیشہ قائم رہیں، نہ تیری اطاعت میں حائل ہوں اور نہ زائل ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے تنگی کے دن کی نعمت اور جنگ کے دن کے امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو تو نے عطا کی اور اس چیز کی شر سے جو تو نے ہم سے روک لی۔ اے معبود مجھے عطا فرما اپنے بے حساب فضل سے حلال و پاکیزہ پروار روزی جو حلال و پاکیزہ اور کافی ہو، دنیا اور آخرت کے لیے وہ حاجت رہے، مناسب اور خوش ذائقہ بغیر کسی تکلیف کے، اور اس میں تیری مخلوق سے کسی کا احسان نہ ہو مگر یہ کہ تیری وسیع فضیلت سے فروانی ملے، کیونکہ تو نے فرمایا ہے کہ اللہ کے فضل سے مانگو۔ بس میں تیرے فضل سے مانگتا ہوں، تیری عطا میں طلب کرتا ہوں اور تیرے بھرے ہاتھ سے لینا چاہتا ہوں۔ میرے مالک تو میری دعا قبول و منظور فرما اور اپنے خزانہ غیب سے مجھے رزق کی کشادگی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔